رمضان ہمیں صبر سکھانے کے لیے آ رہا، جیسا اللہ کا ڈر سکھانے کے لیے آیا، اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے آ رہا، کیونکہ خواہشات جہاں لے جاتی ہے نا ان کی منزل جہنم ہے اور صبر کی منزل جنت ہے۔ ہماری زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر یہ دو ہی راستے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، یا تو خواہشات کے پیچھے چلو یا نہیں تو صبر کر لو۔ کئی موقع، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کے رشتہ دار، یہ وہ بہت ساری چیزیں، وہاں پر صرف آپ کو دو ہی راستے نظر آتے ہیں، یا تو صبر کر لو یا نہیں تو پھر خواہشات کے پیچھے چلو۔ لیکن خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو اس کی منزل جہنم ہوگی، صبر کر لیں گے تو صبر کی منزل جنت ہوگی۔ تو پھر ایسے موقعوں پر جہاں ہمیں نفس کھینچتا ہے، جھوٹ بولو، نفس بولتا، خواہش بولتی جھوٹ بول دو، سود کھا لو، نماز چھوڑ دو، زنا کرو، فیشن پرستی کرو، رشتے توڑو، شادیوں میں جا کے بے پردہ گھومو، فضول خرچیاں کرو، یہ تمام نفس بولتا، کھینچتا نفس، لوگاں سب کیسا کر رہے، اپن ایسا کرے تو کیسا، نفس کھینچتا ہے۔ یہ ایک طرف خواہشات ہے، اور دوسری طرف صبر کیا ہے؟ نہیں، ایسے چیزوں سے بچنا ہے، ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے، ایسے کام نہیں کرنا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی، اللہ کے رسول کے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا، ایسے تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ مجھے نہیں کرنا ہے، سود نہیں لینا ہے، اس میں ہم لوگوں کو صبر کی ضرورت ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، مرد حضرات کے لیے دکان بند کرنا، اس کے اندر اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبح فجر میں جاگنے کے لیے نیند قربان کرنا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور باہر بے پردہ عورتوں کے سامنے نگاہ جھکا کے چلنا، یہ صبر ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تکلیفوں کے بدلے میں، جو صبر کرنے سے ہم کو تکلیفیں ہوتی نا، ان تکلیفوں کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ دنیا میں تم صبر کر کے ان تکلیفوں کو جھیل لو، اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیفوں سے تمہیں بچائے گا، حشر کی قیامت کے دن کی تکلیفوں سے تمہیں بچائے گا۔ اسی طرح تراویح میں کھڑے ہونا، لمبی نمازیں پڑھنا، نیند کی قربانی کرنا، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا، نیکیاں کرنے کے لیے وقت نکالنا، ان تمام چیزوں کے لیے تکلیف ہوتی۔ نماز کے لیے ایک ایک گھنٹہ ٹھہرنا، تراویح میں پیروں میں درد ہوتا ہے، لیکن اس درد کے بدلے، اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، جہنم میں ٹھہرنا یا قیامت کے دن ٹھہرنا یہ آسان ہے، یا نہیں تو ابھی سے تراویح میں ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا یہ آسان ہے۔ تہجد میں ابھی ٹھہر کے رمضان کے مہینے میں یہ تکلیف برداشت کر لینا یہ ہمارے لیے آسان ہے، یا پھر جہنم کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے صبر کرنا سکھا رہا۔ خواہشات سے رکو، برائیوں سے رکو، رکنے کے لیے تمہیں صبر کی ضرورت ہے، یہی صبر تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، صبر، ہم بھوک سے رہ رہے روزے میں، صبح سے لے کے شام تک پیاس برداشت کر لے، اس کے پیچھے کیا ہے جی؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کروا رہی ہے؟ صبر ہے۔ صبر کر رہے ہم لوگ، بھوکے رہ کے بھی کام کر رہے، صبر ہے، یہی صبر ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو یہ دوسرا پیغام ہے روزے کے ذریعے سے جو ہم کو ملتا ہے۔